ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت الکنف اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق اور یعنی اس کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات سے متعلق پچھلے جو 5 سال سے درس ہوتے آ رہا ہے. میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے اپنے اس یعنی سلسلہ صفات باری تعالیٰ میں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ توقیفیہ ہیں، یعنی اس پر توقف اختیار کرنا چاہیے. کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے جو نام وارد ہیں، احادیث صحیحہ سے جو نام ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن اور حدیث سے، اس پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، اہل سنہ والجماعہ کا کیا موقف ہے، اس کو ہم نے مفصل بتایا ہے. ضمناً آج ایک بات یہ بتاؤں، ہم نے اس بات کو بھی بارہا بتایا ہے اور ہر درس میں جو لوگ مسلسل سنتے آ رہے ہیں وہ اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بنتی ہے. یعنی ایک انسان ہے، اس کا نام اگر ہم جمیل رکھتے ہوں تو فی نفسی ہی اس کے اندر جمال ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں. اس کا نام ہے، اس کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں. ایک آدمی کا نام غنی ہے، غنی نام ہے اس کا اس نام سے متصف ہونا اور فی نفسی ہی اس کا غنی ہونا، مالدار ہونا کوئی ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان ناموں کا معنی اللہ رب العالمین ان معنی سے متصف بھی ہے، وہ اللہ کی صفت بھی ہے، ایک چیز. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں اس صفت سے اللہ کا نام نہیں بنائیں گے. جیسے اللہ رب العالمین کی آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک صفت الکنف، اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یعنی الکنیف اور عبد الکنیف ایسے نام رکھ دیں گے کہ الکنیف اللہ کا نام ہے. وجاء ربک، اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت ہے الجائی کر کے نام رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کا، اور عبد الجائی اس طرح سے تعبد نام ثابت کیا جائے گا؟ نہیں. جو صفت ہے رب العالمین کی اس سے نام نہیں بنایا جائے گا، لیکن جو نام ہے اس سے تو صفت بنتی ہی ہے رب العالمین کی. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفت الکنف یعنی الکاف الفا النون الفا، الکاف النون الفا. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کنفا، اس کے معنی آتے ہیں یدل علی سطرن. سطر یعنی چھپانا، پردہ پوشی کرنا، کسی کو ڈھانپ لینا، کسی کو اپنے باہوں میں لے لینا. جیسے ایک بڑا آدمی ہے، باپ ہے، استاذ ہے، اپنے بچے کو، اپنے تلمیذ کو، بڑا بھائی ہے، بالکل ایک اپنے سے چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بچے کو اپنے باہوں میں لے لیتا ہے، پیار سے، محبت سے، رحم سے. یعنی یہ معنی اس کے اندر آتا ہے الکنف کا عربی زبان کے اعتبار سے. یعنی الکنف کہا جاتا ہے یعنی جیسے کوئی ایک محفوظ چیز ہوتی ہے نا، جس میں آدمی کچھ چیزیں ڈال کر کے رکھتا ہے اور محفوظ کر دیتا ہے. جیسے چھوٹا کباٹ لے لیجئے، چھوٹا صندوق لے لیجئے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. عربی زبان میں کنفن اور اس کی تصغیر بنتی ہے کنیف. اس کے معنی آتے ہیں یعنی وہ اشیاء، وہ چیزیں جو قدیم زمانے میں چھوٹی موٹی تھیلیاں ہوتی تھیں جس میں لوگ بہت سارے اہم چیزیں رکھ کر کے محفوظ رکھتے تھے. آج بھی گھروں میں جو قیمتی چیزوں سے لے کر کے میلے کپڑوں تک کے لیے ہلکی پھلکی ایسی تھیلیاں ملتی ہیں جس میں لوگ محفوظ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. تو اس کے معنی بھی وہی. ایک قول ہے جو بہت ہی معروف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے اس میں کتاب الطلاق میں یہ قول ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ قول بہت معروف ہے، بہت معروف. تاریخ کی کتابوں میں یہ قول بہت معروف. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ کنیفن، کیا کہا؟ کنیفن ملئ علما، کنیفن ملئ علما. کنیف جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جیسے یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو، ایک الماری
جو گھروں میں الماریاں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، اس میں انسان کس طرح کی چیزیں رکھتا ہے بھر کر کے، یعنی قیمتی اثاثے، قیمتی چیزیں رکھتا ہے نا. کہا کہ یہ تو کنیفن ملیا علما، یعنی یہ انسان نہیں ہے، گویا کہ علم کا خزانہ ہے، علم اس کے اندر رکھا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود کو کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ. کون؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو خود مستقل ایک بڑے عظیم عالم دین، وہ عبداللہ بن مسعود سے ایسے کہا کرتے تھے کنیفن ملیا علما. تو الکنف کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں الستر، الحرز، الجانب، الناحیہ، یعنی اپنے پہلو میں لینا، اپنے بازو میں لینا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر پردہ کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. حدیث مبارکہ سے یہ صفت ثابت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ثابت نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے. اور حدیث تو بہت معروف ہے. ایک حدیث ہے جسے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. جس طرح سے ہم کچھ احادیث کے نام دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، حدیث جبرائیل، حدیث الغار، حدیث البطاقہ، اور حدیث ہرقل، اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے حدیث النجوہ. حدیث النجوہ سرگوشی سے متعلق ہے. یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن بندے سے کل قیامت کے دن سرگوشی کریں گے، یعنی ایسی گفتگو کریں گے، اللہ گفتگو کریں گے اور بس وہ سنے گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر اور دیگر کتابوں میں بھی لائے ہیں، کتاب التوحید میں لائے ہیں. میں وہیں سے آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث کو. اللہ رب العالمین کی صفت کلام، اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید میں. صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدنو احدکم من ربہ، کل قیامت کے دن تم میں کا ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا. اور یہ احادیث میں یہ بات بہت معروف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے براہ راست گفتگو کریں گے، اس سے حساب کتاب لیں گے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں. اللہ اکبر. درمیان میں کوئی مترجم نہیں، درمیان میں کوئی بات کو منتقل کرنے والا نہیں، براہ راست رب العالمین بات کریں گے اس سے. مجھے یہاں آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں کا ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگا. یدنو احدکم من ربہ فیضع کنفہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کو اپنے باہوں میں لیں گے، اس کو اپنے قریب کر لیں گے، اس سے قریب کر کے گفتگو کریں گے رب العالمین. کنفہ کے معنی جس طرح سے ایک پرندہ اپنے پر اپنے بچوں کو قریب کر لیتا ہے، نہیں، ایک انسان بھی انسان کو قریب کر لیتا ہے، لیکن کما یلیق شأنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنے بازو میں لے لیتا ہے، اپنی جانب کر لیتا ہے. یہ کیسے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفت ذاتیہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے جب قریب کر لیتے ہیں، اس بندے سے اس وقت رب العالمین اس سے پوچھتے ہیں اعملت کذا و کذا، کیا تم نے دنیا میں ایسا اور ایسا کام نہیں کیا کیا تم نے؟ فیقول نعم، تو بندہ کہے گا کہ ہاں اے اللہ میں نے یہ سب کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سوال کریں گے عملت کذا و کذا، یاد دلا رہے ہیں اس کو تمہارا یہ کام یہ کام یہ کام. دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کے درمیان ہی گفتگو ہو رہی، تیسرا کوئی سن نہیں پاتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، اور بندہ جو ہے اس کو مانتے جاتا ہے. فیقرر لہ، سب چیزوں کا وہ اس کو اقرار کرایا جاتا ہے اور وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے سترتها علیک فی الدنیا، سترتها علیک فی الدنیا، یہ سارے جو کام ابھی جو ہم نے آپ سے آپ کی زبان سے اقرار کروائے ہیں نا، یہ سارے کام یہ میرے اور تمہارے درمیان ہی تھے. دنیا میں بھی کوئی واقف نہیں تھا اس سے. سترتها علیک فی الدنیا، دنیا میں اس پر ہم نے ستر کر کے رکھے تھے، پردہ کر کے رکھے تھے، چھپا کے رکھے تھے مخلوق سے. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، اور آج غفرہ کے معنی بھی یہی سترہ کے، آج بھی ہم لوگوں کے درمیان اس کو اچھالیں گے نہیں، اس کو عام نہیں کریں گے، جبکہ وہ دن ہی کون سا دن ہوگا؟ یوم تبلی السرائر. اللہ اکبر. سورۃ طارق میں اللہ نے کہا وہ دن ہی ایسا ہے نا کہ جس میں کوئی راز نہیں. لیکن اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ جیسے ایک انسان مجرم ہے، مجرم
مجرم کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، سب کے سامنے اس کا مواخذہ کرتے ہیں، ایک مجرم کو سب کے سامنے کھڑا کر کے یہ اس نے ایسا کیا، ایسے کیا، اس کا چہرے کا رنگ کیسا ہو جائے گا؟ کتنا ہی بے حیا کیوں نہ ہو، کتنی ندامت ہوگی اس کو، کتنی شرمندگی اس کو اس کی بھی عزت نفس کی اسے ایک فکر ہوگی، کتنا ہی بے حیا انسان کیوں نہ ہو، سب کے سامنے ڈانٹا جا رہا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جہاں اس کے اقربا ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، اور اس کے مخالف اگر کوئی ہوں، دشمن وغیرہ ہوں، جن کو ہنسنے کا ایک موقع مل رہا ہے، کتنی اذیت ہوگی اس کو ذہنی طور پر وغیرہ. سبحان اللہ. ایسے میں جہاں انسان جھٹلا نہیں سکتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور پوچھنے والے رب العالمین ہیں، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں تمہارے لیے ہم نے ستر کا کام کیا تھا، چھپا کے رکھے تھے تمہارے معاملات کو، آج بھی ایسی ہی. کیا بات چیت ہو رہی وہ بھی نہیں معلوم کسی کو، کیا معاملہ ہوا وہ بھی نہیں معلوم. ہم آپ کے معاملے کو چھپا کر کے رکھ رہے ہیں، جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم لوگوں کو، آپ پر ڈانٹ پڑ رہی گا وہ بھی نہیں معلوم. سب چیزیں مخفی ہیں، سب چیزیں بینی و بینہ، بین اللہ و بینہ، اس بندہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی صفت ہے الکنف، کتنی عظیم صفت ہے رب العالمین کی. یہ حدیث مبارکہ امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری سید المحدثین، ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے خلق و افعال العباد، اس میں بھی اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں. اور اس حدیث مبارکہ کو لا کر کے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا قول نقل کیا ہے انہوں نے کہ یضع کنفہ کے معنی کہا کہ کنفہ ای سترہ، یعنی اللہ رب العالمین اس پر پردہ کر دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے چھپا دیں گے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ واقعی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے ایک مومن بندے کے لیے. یہ اس کا معنی ہے. ایک عظیم لغوی ہیں، اور خاص کر یہ جو ابو منصور الازہری ہے نا، محمد ابن احمد ابو منصور الازہری، معجم تہذیب اللغہ، یہ اور لسان العرب کے جو مؤلف ہیں، جو مرتب ہیں، کیا مصنف کا نام کیا ہے، ابن منظور محمد ابن مکرم رحمہ اللہ معروف. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اسماء حسنہ سے متعلق بہت لحاظ کرتے ہیں، اہل سنہ کے موقف کو بیان کرتے ہیں. تو معجم و تہذیب اللغہ کی بھی بات کر رہا ہوں آپ کو، ابو منصور الازہری کی رحمہ اللہ، انہوں نے کنفہ کے مادے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا وہ قول جسے امام بخاری نے خلق و افعال العباد میں نقل کیا نا، اس قول کو نقل کرنے کے بعد ایک عظیم لغوی ہیں جن کا نام ہے النضر ابن شمیل البصری، مرو چلے گئے بعد میں، مرو وہی انتقال ہوا، المروزی 206 ہجری میں. کتب ستہ کے سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. ثقہ راوی ہیں، لیکن امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ امام یعنی صاحب السنہ، ایسا لکھا ہے، امام صاحب السنہ، حالانکہ لغوی ہیں، یہ عظیم لغوی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح میں لغت پر جہاں بھی زور دیا ہے، النضر ابن شمیل کا نام جا بجا لیا ہے امام بخاری نے رحمہ اللہ. تو النضر ابن شمیل رحمہ اللہ، میں نے اتنی وضاحت کیوں کی ان کو کہ یہ صاحب السنہ ہیں، امام ہیں، اور یہ کہنے والے امام ذاہبی ہیں، اس لیے کہ یہ تعویل نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. کہ کہا کہ کنفہ کے معنی یہ ہے کہ رحمتہ و برہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کا احسان، اور البر رب العالمین کا ایک نام ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے درس اسی جگہ میں دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ حسن کا معاملہ، رحم کا معاملہ، اس کی نیکیوں کو قبول کرنے، اس کے گناہوں پر صرف نظر کرنے کا معاملہ کریں گے. لیکن کنف اپنے اصل معنی پر باقی ہے، اس کا تقاضا ہے یہ رحمتہ و برہ، لیکن اصل میں کنف اس کو اپنے قریب کر لینا، اپنے بازو میں کر لینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی باتوں کی، اس کی رنگت کی، اس کے چہرے پر جو خوف کا جو ماحول ہے اس کو بھی چھپا کے رکھنا، اس کی گناہوں کو چھپا کے رکھنا، اس نے جو اقرار کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنا. سبحان اللہ. لوگوں سے پردہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم صفت ہے الکنف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح بنائیں، ہمارے ظاہر میں، باطن میں، جلوت میں، خلوت میں، لوگوں کے سامنے، بند کمرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اللہ ہمارے دل میں رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص عطا کرے. بحیثیت بشر ہم سے جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کنف
کا ہمیں شرف اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔